درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه۔ معزز سامعین کرام، متعدد بار آپ کے اس علاقہ اٹک مرزا ان علاقوں میں آنا ہوا، لیکن شاید جس شوق اور ذوق کے ساتھ آج میں روزے کی حالت میں سفر کر کے آیا ہوں، اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے کا ایک نظریاتی دینی ادارہ جامعہ حسینیہ میں مجھے کہا گیا بیان کو، تو مجھے یہ اپنے لیے خوش قسمتی نظر آتی ہے، اس لیے آج کے آنے پہ میں خود بھی بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ ہماری یہ کچھ دیر کی ملاقات ذریعہ نجات بنا دے۔ جب بڑے موجود ہوں تو پھر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ حضرت الاستاذ تشریف فرما ہیں، انہوں نے میرے بارے میں جو کلمات کہے، اللہ مجھے حقیقی معنوں میں ایسا بنا دے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں سے بہت سی اہم باتیں کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک دو باتیں کر لوں تاکہ میں اصل مقصود پہ صحیح بول سکوں۔ وہ یہ کہ معزز سامعین کرام، مجھے علم ہے، احساس ہے کہ آپ لوگوں میں تاجر حضرات بھی تشریف فرما ہوں گے، محنت کرنے والے بھی ہوں گے، دل بھر کے تھکے ہوئے ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، درس و تدریس سے جڑے ہوئے لوگ، لیکن کچھ دیر کے لیے بالکل اپنی تھکاوٹ کو ایک طرف کر کے آپ کے چہروں سے حشاشت اور بشاشت نظر آنی چاہیے مجھے، کیونکہ میں آج بڑے ذوق کے ساتھ آیا ہوں اور بڑے دل لگا کے کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور میں ایک بات کہہ دوں، یہ بات نہ میں خطیب ہوں نہ خطیبانہ رنگ میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی مولانا راشد صاحب کے گھر 2 دفعہ بی پی میرا چیک کیا گیا، تو اللہ رب العزت مجھے ہمت دے، میں انشاءاللہ العزیز کچھ سناؤں گا اور بلا تمہید سناؤں گا، اور پھر آخری 2 صورتیں انشاءاللہ العزیز۔ میرا خیال ہے گھنٹے گھنٹے دی تقریر ہو جائے تو 1 گھنٹہ پھر صورتاں تے ہو جائے، ٹھیک رہے گا اتنا وقت؟ جی
اچھا جی، میں نے بھی صبح انشاءاللہ جمعہ پڑھانا ہے، جلدی کام کور کریں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، ایک مفسر نے اپنی تفسیر کے اندر، ہم ہیں ارشاد التوحید و سنہ کے لوگ، شیخ القرآن رحمہ اللہ کے شہر میں بیٹھے ہیں، قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں بالواسطہ، سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا مرید ہوں بالواسطہ، تو ہماری نسبتیں ایسی ہیں، ہم قرآن سے باہر نہیں جاتے، اور قرآن صرف پڑھ کے گزرنے کے عادی بھی نہیں، ہم ایک آیت اور ایک لفظ کی گہرائی میں اترنا چاہیں تو ہمارے اکابر اور میرے والد محترم نے اس کی گہرائی میں اترنا ہمیں سکھایا ہے۔ میں اس بات کی نسبت اپنی طرف نہیں کر رہا، بڑوں کی طرف کر رہا ہوں، یہ تکبر فخر نہیں ہے۔ میرے بھائی راشد صاحب بھی مزاجن سختی کرتے ہیں کبھی کبھی مجھ پر، کہ بس اس دفعہ یہ موضوع ہو، اس دفعہ یہ موضوع، میں کہتا ہوں یہ معاملہ ہونا چاہیے، تاکہ اس بہانے خطیبوں کی تیاریاں بھی نئی ہونی چاہیے، موضوعات دینے چاہیے۔ ایک مفسر نے اپنی تفسیر میں سورہ یوسف کے اندر قرآن کریم پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک خطبہ لکھا، میں تفسیر کا نام بھی نہیں لوں گا اور کچھ اور نام بھی میں مبہم رکھوں گا، بات شروع سے آخر تک سنیں گے پھر لطف آئے گا انشاءاللہ۔ پھر دور حاضر میں ماضی قریب کے اندر کرونا والے سال ایک شیخ الحدیث دنیا سے رخصت ہوئے، پنج پیر کے بڑے قائل تھے اور قرآن کی تفسیر بھی پڑھاتے تھے، غالباً 1 لاکھ سے زائد کتب ان کی لائبریری میں موجود۔ انہوں نے پھر اپنی اس عبارت کو جو انہوں نے کسی تفسیر میں پڑھی اس میں تھوڑا سا رد و بدل کیا اور بڑا خوبصورت کر کے اسے پھر انہوں نے بیان کیا۔ میں نے جب قرآن کریم کے متعلق وہ والا جملہ اور وہ والے کلمات حضرت کی زبان سے سنے، پھر میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں مرزا کے لوگوں، میں پھر ان عربی کلمات کی گہرائی میں اترا، پھر اور لطف لیا میں نے، تو مجھے پھر پتا چلا کہ واقعتاً وہ جماعت ہو یا وہ انسان ہو جس کے حق میں قرآن آ جائے وہ بڑا خوش قسمت ہوا کرتا ہے۔ بس آج میں وہ عربی جملہ آپ کو سناؤں گا اور سمجھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں پہلا ٹیسٹ کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سارے کامیاب ہو جاؤ۔ عربی عبارت پڑھوں گا، اس میں تھوڑی سی رد و بدل ہے، لیکن میں وہ سمجھا دوں گا نا، آج آپ اس کی گہرائی میں اتریے گا، کیا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میں نے صرف وہ مولانا سے سن کے پھر میں نے خود اس پہ سوچا یہ کیوں آیا تو اللہ نے میرا شرح صدر فرما دیا۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل احسن الکتاب علی احسن الرسول بسفارت احسن الملائکہ۔ یہ ابھی میں خود ایستا ہوں، آپ لوگ ساتھ دیں گے نا میرا انشاءاللہ العزیز، تو کسی نے میں سون بھی کو نہیں دینا انشاءاللہ، ادھر ادھر بھی نہیں ویکھن دینا، ہون جتھے بہ گئے ہو ویسے تھے بیٹھے رہو انشاءاللہ۔ میں یہ عربی خطبہ آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل احسن الکتاب علی احسن الرسول بسفارت احسن الملائکہ فی احسن شہور السنۃ فی احسن لغات العربیہ۔ فی الحال علماء لطف لے رہے ہیں اس کا۔ اب اس کا ایک آخری جملہ رہ گیا، وہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں، لیکن اس کا ترجمہ میں بالکل تقریر کے آخر میں کروں گا، کیونکہ میں اس پہ کچھ سنانا چاہتا ہوں، اور میں اس سنانا جڑا چاہنا ہوں، میں کہہ رہا میں تقریر دے آخر دے دورانا، معلومہ تقریر اتھو شروع ہوئے گی اگے پھر۔ جی یہ خوش طبعی ہمیں رکھنی پڑتی ہے تھوڑی بہت جواز کی حد تک، تاکہ لوگ فریش رہیں۔ فرمایا کہ
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے سب سے زیادہ خوبصورت کتاب کو اتارا اور سب سے زیادہ خوبصورت نبی پہ اتارا اور سب سے زیادہ احسن اور خوبصورت فرشتے کے ذریعے اتارا اور سب سے زیادہ خوبصورت مہینے میں اتارا اور سب سے زیادہ خوبصورت لغت میں اتارا وفی احسنی بقاع الارض اور سب سے زیادہ خوبصورت زمین پہ اسے اتارا ہے. بس یہ میری تمہید آج اس پہ بولوں گا. ٹھیک ہے, سنیے گا. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ کس بات پہ؟ کہ سب سے زیادہ خوبصورت کتاب, سب سے احسن نبی پر احسن فرشتے کے ذریعے احسن مہینے میں اور احسن لغت میں احسن جگہ پہ اتارا. یہ جو جملہ ہے نا, فی علی احسن بقاع الارض یا فی احسن بقاع الارض, اس پہ میں کچھ سناؤں گا, لیکن آخر میں جا کے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہم اشاعت و توحید والے صرف ایک موضوع پہ نہیں بولتے, بہت سارے موضوعات کو سامنے رکھتے ہیں. اب لفظ حمد پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. لفظ حمد پہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل احسن الکتاب. مرزا کے لوگوں, جامعہ حسینیہ میں نمازیں پڑھنے والوں اور دیگر مسجدوں کے نمازیوں, الحمدللہ کا معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں کس کے لیے. لیکن یہ فقیر درجہ رابعہ میں پڑھائی جانے والی کتاب شرح جامی کے حاشیہ عبدالغفور سے کوئی سنانا چاہتا ہوں. آپ سننے کی اور سمجھنے کی ذرا ہمت تو کیجئے. الحمدللہ الذی انزل احسن الکتاب علی احسن الرسول بسفارت احسن الملائکہ. معنی کرنے لگا ہوں. ہر حمد ہر حامد سے ہر محمود کے لیے در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ کس کی ہے؟ اب سنیے گا. حمد کہتے ہیں تعریف کو, حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والا, محمود جس کی تعریف کی جائے. معنی سمجھ لیے. اب میں مثال سے, میں جامعہ حسینیہ کے اندر آیا, میں نے افطاری کی اور مغرب کی نماز باجماعت پہلی صف میں ادا کی. میں نے جامعہ کی بلڈنگ کو دیکھا, میری زبان سے یہ جملہ نکلا, زبان حال سے, کہ جامعہ کی بلڈنگ تو بڑی خوبصورت. یہ حمد ہو گئی اور حامد تعریف کرنے والا میں ہو گیا, اور محمود یہ مدرسہ اور وہ مستری ہو گیا جس نے کام کیا. لیکن مرزا کے لوگوں, ہر حمد ہر حامد سے ہر محمود کے لیے در حقیقت وہ تعریف ہوتی ہے تو صرف کس کی ہوتی ہے؟ اب میں یہاں پہ ایک بات سمجھانے لگا ہوں, ذرا توجہ سے یہ بات سنیے گا. میں نے جامعہ حسینیہ کی بلڈنگ کو دیکھا, بات سمجھانے لگا ہوں. میں نے جامعہ حسینیہ کی بلڈنگ کو دیکھا اور میں نے تعریف کی, اور میرے دل میں آیا محتمم صاحب بھی بڑے ذوق والے, یار وہ مستری بھی بڑی کاریگری والا. یہ ساری چیزیں جب میرے دل میں آئی تو فوراً میرے دل میں آیا کہ ہر حمد ہر حامد سے ہر محمود کے لیے در حقیقت میں خدا اللہ کی تعریف اس وجہ سے کہ اس مستری کو یہ فن عطا کرنے والا کون ہے, اور محتمم صاحب کو اس کام کے لیے توفیق عطا کرنے والا کون ہے. جب مستری کو فن بھی اس نے عطا کیا, حضرت کو توفیق بھی اس نے عطا کی, تو پھر میرے ساتھ بولو نا, ہر حمد
ہر حامد سے ہر محمود کے لیے کسی بندے کی نہیں، در حقیقت یہ ساری تعریفیں ہیں تو کس کی ہے؟ اللہ کی تعریفیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ شرح جامی ہے نا، شرح جامی، اس کا حاشی عبد الغفور، اس نے یہ معنی کیا، کمال کر دیا معنی، ٹھیک ہے۔ تکمیل کے اسباق میں ہم نے والد صاحب سے وہ پڑھا تو میرا جی چاہا کہ آپ کو بھی سنا دوں، ٹھیک ہے۔ تو سمجھیں آپ تکمیل کر رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک کی تکمیل ہے نا موقع، اور دونوں لحاظ سے، نظم قرآن کے لحاظ سے بھی آج تکمیل ہے، اور معنی و تفسیر کے لحاظ سے بھی آج تکمیل ہے۔ معنی آپ سمجھ گئے؟ اب دیکھو نا، مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا بہت اچھا دکاندار بن گیا، آپ کی فیکٹری کو بڑا اچھا چلاتا ہے، یار فلانے کا بیٹا بڑا خوبصورت کام کرتا ہے، وہ در حقیقت اس کی تعریف نہیں، وہ اللہ کی ہے کہ اسے یہ کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ۔ ہم خود کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا ربط اور تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اب آگے چلیے، فرمایا الحمدللہ الذی انزل احسن الکتاب کتاب علی احسن الرسول بسفارت احسن الملائکہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے سب سے زیادہ خوبصورت کتاب کو سب سے زیادہ خوبصورت پیغمبر پر سب سے زیادہ خوبصورت فرشتے کے ذریعے اتارا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن میں حمد کے اوپر ایک بات ابھی سمجھیے، تو سمجھ گئے ہو نا کہ جس کی تعریف کرو حقیقت میں وہ کس کی تعریف ہوتی ہے؟ لیکن یہاں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک بات میرے ذاکر لوگوں، حمد جب بھی ہوتی ہے یہ اختتام پہ ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ چلو ذرا اس موقع تے سارے خوش ہو جان گے، جب ہم نے کھا پی لیا، پیٹ بھر گیا، سیر ہو گئے، اختتام پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ بچے تھے بوڑھے پریشان ہو گئے، اسن مولوی صاحب اسی آج تک من المسلمین پڑھیا، تسی مسلمین پڑھ رہے ہو، شمائل ترمذی مسلمین بھی آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سمجھنا، کھانے کا اختتام ہوا تو حمد آ گئی، بندہ بیت الخلاء میں گیا، قضاء حاجت کر کے باہر نکلا، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، تعریف کر رہے مولا، اگر یہ قضاء حاجت کا طریقہ نہ ہوتا ہم کتنے پریشان ہو جاتے۔ اور جب نیند ختم ہوئی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ مولا کھانا ختم ہو تو حمد، مولا قضاء حاجت کر کے باہر آئیں تو حمد، مولا ہم سو کے اٹھیں تو حمد، مولا پھر کیا ہوگا؟ قرآن سے بھی دلیل لے لو، فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، فیصلہ جب ہو جائے گا، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اب مرزا کے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سمجھانا کیا چاہتے ہو، اور بات کیا شروع کر دی کہ حمد اختتام پہ ہوتی ہے۔ تو میں اگلا جملہ بول دوں، مول پالو گے اس کا، محبت سے بولو، بولو، ناراض ہو؟ کوئی بہت ہی گہریاں گلیں تو نہیں ہو گئی ہیں؟ میرا ایک زندگی کا ایک ہدف ہے، علماء میری تائید کریں گے، یہ باتیں میں ایسا نہیں ہوں کہ بس الہامی کتابوں میں لکھی ہیں۔ بزرگوں، دوستو، یہ تفسیریں ہم لوگوں کے لیے لکھی گئی ہیں، کیا مشکل باتیں ہم عوام کو نہ سنائیں؟ آپ سننے کا ذوق رکھیں، علماء بیان کا ذوق رکھیں، ورنہ یہ تفسیریں بند کر کے پھر الماریوں کی زینت بنا دو۔ کیوں لکھی ہیں علماء نے یہ نکات؟ کیوں لکھے ہیں علماء نے؟ اسی لیے تو لکھے ہیں۔ اب میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بولنا، کھانا ختم ہوا تو پھر حمد، قضاء حاجت، اور قیامت کے دن حساب و کتاب ختم ہوگا تو پھر حمد۔ آپ کہو گے مولوی صاحب ذرا یہ تو بتاؤ نا، سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ مرزا کے لوگوں،
ذرا یہ بات سنیے گا اور میرے اس جملے کا مول پا لینا، اگر کاموں کے آخر میں ہم بولیں گے تو حمد بنے گی، سمجھو کہ کام ختم ہو گیا، اور اگر نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے آخری پیغمبر کا نام محمد آ جائے، سمجھو کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا، میں سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب پھر اس جملے کا لطف لے لو، پھر جملے کا ختم نبوت بھی تو ہم نے سنانی ہے نا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار حق نبوت، تاجدار حق نبوت۔ یقین جانیے قرآن میرے سامنے ہے، آپ کو میری زبان اس وقت بھی شدت سے میرے سر میں درد ہے، اللہ مجھے شفا دے، میں آپ کو سنا دوں انشاءاللہ۔ میں نے کہا نا میں اس دفعہ بڑے اور ذوق سے آیا ہوں، میں اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا ہوں کہ حضرت جیسے بزرگوں نے مجھے حکم دیا کہ تو نے آنا ہے۔ جب مجھے کہا گیا نا، غالباً چوتھا روزہ تھا، میں نے بالواسطہ پتہ کروایا ایک گل واقعی سچی ہے کہ میں حسینیت بیان کرنا۔ یقین جانیے استاد محترم نے فون کیا، میں نے کہا پوچھو استادہ کرو، راشد صاحب تو کہہ رہے ہیں استادہ آکھیا کہ نہیں آکھیا، بات سمجھ گئے؟ اچھا جی، تو آپ سمجھیں گے نا آج بات۔ اب میں پھر دہرانے لگا ہوں، مرزا کے لوگوں ہم نے کھانا ختم کیا، حمد یہ اختتام کی دلیل، ہم قضائے حاجت کر کے باہر آئے تو حمد، سو کے اٹھے نیند ختم ہوئی تو حمد۔ قرآن کہتا ہے جس وقت فیصلہ ہو جائے گا، حشر ہو جائے گا، پھر بھی حمد۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلا سے نکلنے کی دعا، سو کے اٹھنے کی دعا، جو دعا تم میری تعریف سے پڑھتے جاؤ گے، در حقیقت میری تعریف تو ہے ہی ہے، لیکن پسے پردہ میں محمد کی ختم نبوت سمجھانا چاہتا ہوں، ہے نا میں ختم نبوت سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کسی کا نام میں نے رکھ دیا آدم، ابراہیم، اسماعیل وغیرہ، حمد والا مادہ کسی میں نہیں آیا، حمد ہوتی ہے اختتام پہ۔ میں نے کہا محمد، مہر لگا دی، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، جو ہے یہی کافی ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو لفظ حمد کس کی دلیل ہے؟ اللہ کی تعریف بھی ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ اب پھر آگے چلیں، فرمایا الحمدللہ الذی، میں آج ہم رستے میں جب نکلے نا، واپسی دا سفر کدو شروع ہوئے گا؟ انسان ہے نا، دنیا جا کے واپسی دا جلدی سوچدا، باویں جان نو دل کرے یا نہ کرے دنیا تو میں نے کہا جی 12 بجے انشاءاللہ ہماری واپسی ہوگی، تو جڑے حالات میں لگ رہے ہیں نا، میرا خیال ہے 12 واقعی ہو جانے نے تھے انشاءاللہ جی۔ تو آپ لوگ اس خوش طبعی سے ناراض تو نہیں ہوتے آپ لوگ؟ نہیں، میں صرف فریش رکھنے کے لیے، تو محبت سے بیٹھیے گا، سنیے گا۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل احسن الکتاب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے سب سے زیادہ خوبصورت کتاب کو اتارا۔ مولا یہ خوب حمد کا معنی تو سمجھ آ گیا کہ اس میں رب کی تعریف بھی ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت بھی ہے۔ آگے چلیے، مولا احسن الکتاب کا تعارف تو کروائیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن کریم احسن کیوں نہ ہو کہ رب تعالیٰ نے اس کے لیے معلم سب سے پہلے خود اپنی ذات کو بنایا ہے۔ یہ تو تھا، میں ایک جملہ بولتا ہوں، اس کی ابتدائیہ حصہ ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ ایک دعویٰ سمجھ لو، علم القرآن، کس نے قرآن سکھایا؟ اللہ۔ لیکن علماء سمجھ جائیں گے متعدی بدو مفعول، اور عوام کو میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے کہا قرآن سکھایا، اگلی بات کو نہیں ذکر کی کس کو سکھایا، کہیے کوئی؟ علم القرآن، آیت مکمل ہو گئی، دوسری چیز مفعول ذکر نہیں کیا۔ اور عوام کے لیے یہ میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے کہا قرآن سکھایا، مولا یہ تو پتہ چل گیا تو نے سکھایا، اور سکھایا بھی قرآن۔ یا اللہ اے تے تسا کوئی نہیں دسیا کس نو سکھایا، یہ تو کوئی نہیں بتایا۔ لیکن آؤ پھر اس کی گہرائی میں جاؤ، اور امام رازی اس وقت میرے سامنے گھوم رہا ہے، اس کی تفسیر سنیے گا، تفسیر کبیر سنانے لگا ہوں۔
فرمایا علم القرآن، رب تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے اندر جب کوئی کسی کو قرآن سکھاتا ہے وہ معلم ہوتا ہے، اس کا شاگرد یہاں صرف بچے ہوں گے. اے عظمت ہو گئی شہری کلاس والے استاد دی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کوئی سنا پڑھاتا ہے صرف چھوٹے بچوں کو. کسی معلم کے شاگرد علماء ہوں گے، کسی معلم کے شاگرد بوڑھے ہوں گے، کسی معلم کے شاگرد طلباء ہوں گے. رب تعالیٰ نے فرمایا علم القرآن، میں رب تعالیٰ قرآن کا سب سے پہلا معلم. میں نے تصوراتی طور پہ پوچھا مولا تو نے اپنے شاگرد کا ذکر کوئی نہیں کیا، کسے سنایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میرا شاگرد ایک ہو تو بتاؤں نا. میں اگر جبرائیل کو بتاؤں قرآن وہ نوریوں میں میرا شاگرد، وہ اگر رسول اللہ کو بتائے یہ نبیوں میں میرا شاگرد، وہ صحابہ کو بتائے صحابہ میں میرے شاگرد، اور اگر چلتے چلتے مرزا گاؤں میں اگر دورہ تفسیر ہو جائے سارے جمع ہو جائے کسی کا معلم کوئی خاص ہوگا، لیکن رب تعالیٰ کا معلم جہاں نبی ہے وہاں ولی بھی، جہاں صحابی ہے وہاں متقی بھی. اور اگلی بات، اگر رب تعالیٰ کا شاگرد، رب تعالیٰ معلم ہے، اس کا شاگرد اگر نبی ہے تو تب، ولی ہے تو تب، حافظ ہے تو تب. رب کہتے ہیں یہیں تک نہیں، میرے شاگردوں کے اندر صرف بشر نہیں، میرے شاگردوں میں تو نوری بھی میں نے بنا دیے ہیں. علم القرآن، فرمایا میں نے قرآن بولا کس کو سکھایا؟ اللہ کہتے ہیں جبرائیل کو دوں کہ جا لے جا، وہ نوریوں میں شاگرد بنا. رسول اللہ کے پاس آیا، وہ کون سے شاگرد بنے؟ نبیوں میں. انہوں نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ میرے شاگرد. اللہ کہتے ہیں کوئی ایک میرا شاگرد ہو تو میں بتاؤں. علم القرآن، جہاں جہاں پہنچے گا در حقیقت میرے شاگرد ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اس جملے کو بھی ذرا کھولنے لگا ہوں، اٹک کے لوگوں. رب تعالیٰ نے فرمایا علم القرآن. آج میں اگر قرآن کریم مستاجی سے پڑھوں، حضرت شیخ القرآن صاحب سے پڑھے ہوئے ہوں، کوئی عنایت اللہ شاہ بخاری سے پڑھا ہوا ہو، کوئی حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہوا ہو، رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن کی تعلیم کی نسبت نہ نبی کی طرف کی، نہ میں نے کسی ولی کی طرف، نہ میں نے کسی بزرگ کی طرف، بلکہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی قرآن کا پڑھا ہوا موجود ہے کوئی بھی اسے اپنا کمال نہ سمجھے. جسے بھی میں نے قرآن کی دولت دی در حقیقت یہ کمال مجھ خدا کا ہے نا. علم القرآن، اللہ کہتے ہیں در حقیقت یہ کمال میرا ہے. کوئی نہ آنکھے میں فلانے کل پڑھی، یہ سب اسباب کی دنیا میں نعمتیں اور انعام ضرور ہیں، لیکن کمال کسی کا نہیں ہو سکتا. کمال یہ کس کا ہے؟ صرف اللہ کا کمال. علم القرآن. لیکن اگلی بات آگے کہا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. مولا تو نے انسان کی تخلیق سے پہلے تعلیم کا ذکر کیا. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں ابھی بچہ دنیا میں نہ آئے پہلے سے ذہن بنا لو کہ ہم اسے قرآن کا حافظ اور عالم بنائیں گے. تخلیق انسان سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر. لیکن اگلی بات ایک اور، مرزا کے لوگوں، رب تعالیٰ نے درمیان میں خلق الانسان کا ذکر کیا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اور پہلے کہا کہ قرآن سکھایا، بعد میں کہا بیان سکھایا. مولا اس کا کیا مطلب؟ رب فرماتے ہیں قرآن سکھایا میں نے اور انسان کو سکھایا، اور آگے کہا علمہ البیان. رب تعالیٰ نے یہ جملہ بول کے سمجھا دیا. آنکھیں تو گدھے کی بھی ہیں، سننا، آنکھیں تو گدھے کی بھی ہیں، دل تو شیر کا بھی ہے، ٹانگیں تو بکری کی بھی ہیں، اور کھاتا تو اور جانور بھی ہیں. میں نے سب کو آنکھیں دی، میں نے سب کو دل دیے، لیکن انسان
تو ان ساری مخلوقات میں اگر ممتاز اور بیان اور واضح ہونا چاہتا ہے، فرمایا علم القرآن، اگر تو قرآن کو پڑھ کے سینے سے لگا کے عمل شروع کرے گا تو تب میں تجھے دیگر جانوروں اور حیوانات سے ممتاز کروں گا، ہے نا؟ اب دیکھو نا، دیکھو آنکھیں گدھے کی ہیں یا کہ نہیں، دل اس کا ہے کہ نہیں، تبھی تو وہ ہینگنے لگتا ہے نا جب دل کرتا ہے تو دل ہمارا بھی ہے، آنکھیں ہماری بھی ہیں، مولا امتیاز کیسے ہوگا؟ رب نے فرمایا علمہ البیان، میں نے امتیاز تو خود ہی تمہیں بتا دیا، ان کے پاس یہ والی نعمت کوئی نہیں۔ تم اگر ممتاز ہونا چاہتے ہو، تم اگر ساری مخلوقات میں نمایاں نظر آنا چاہتے ہو، علم القرآن، قرآن کھول کے سیکھنا شروع کر دو، میں تمہیں ساری مخلوقات میں نمایاں اور خوبصورت بنا دوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ پتہ نہیں یہ گہری گہری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں۔ اچھا، کہاں سے بات چلی تھی؟ خطبہ پڑھ رہا تھا نا، کون سا؟ فرمایا الحمدللہ الذی انزل احسن الکتاب، رب نے کیا اتارا؟ بولو بولو، اب شروع سے ذرا، حمد کے اندر تعریف کس کی؟ اور ختم نبوت کی دلیل بھی موجود، اور قرآن سب سے زیادہ خوبصورت۔ مولا قرآن کی خوبصورتی تو سمجھ آ گئی کہ جس کے دل میں قرآن آئے گا ساری مخلوقات سے ممتاز ہو جائے گا۔ مولا تو نے احسن رسول کے اوپر اتارا، وہ کیسا خوبصورت رسول؟ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا احسن بنایا؟ تفسیر روح البیان عربی کی تفسیر ہے، میں ایک دن پڑھ رہا تھا، مجھے یہ جملے وہاں سے مل گئے، اور میں پڑھتا ہوں جملے، محبت سے سنیے گا، شاید میں یہیں پہ اگر تقریر ختم کر دوں تو تاکہ ذوق بننا چاہیے سب کا کہ میرا محبوب کیسے احسن ہے۔ اور یہ جملے میں نے خود پڑھے ہیں، کہاں؟ تفسیر روح البیان میں، عربی کی تفسیر میں، کہ رسول اللہ کیسے احسن۔ فرمایا رأسہ من البرکہ، پتہ نہیں لطف لیں گے کہ نہیں آپ انشاءاللہ۔ رأسہ من البرکہ وعینیہ من الحیاء وأذنیہ من العبرہ ووجہہ من الرضا ولسانہ من الذکر وشفتیہ من التسبیح وصدرہ من الاخلاص وقلبہ من الرحمہ وفؤادہ من الشفقہ وشعرہ من نبات الجنہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، قاری عبد المجید ندیم شاہ صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اب سنیے گا ذرا، احسن کتاب سمجھ آ گئی کہ یہ کتاب اتنی خوبصورت کہ انسانیت کو ممتاز کرتی ہے۔ اب احسن رسول کو سمجھو کہ رسول کیسا احسن ہے۔ میں جملے پھر پڑھنے لگا ہوں، مانا کروں گا نا، بعد میں پچھتاؤ گے یار اتھے تے سبحان اللہ بندی سی جڑی نہیں کیتی ایسا، سبحان اللہ۔ اب سنیے، رأسہ من البرکہ، فرمایا رسول اللہ کے سر مبارک کو رب نے برکت کے خزانے سے بنایا ہے۔ وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْعِبْرَةِ، رسول اللہ کے کان مبارک کو رب تعالیٰ نے عبرت سے بنایا ہے۔ وَوَجْهُهُ مِنَ الرَّضَا، رسول اللہ کے چہرے کو رب نے اپنی رضا اور پسند سے بنایا ہے۔ وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ، رسول اللہ کی آنکھوں کو رب نے حیا سے بنایا ہے۔ وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّكْرِ، رسول اللہ کی زبان کو رب نے اپنے ذکر سے بنایا۔ وَشَفَتَيْهِ مِنَ التَّسْبِيحِ، رسول اللہ کے ہونٹوں کو رب نے اپنی تسبیح سے بنایا۔ رسول اللہ کے سینے کو اخلاص سے، دل کے وجود کو رحمت سے، اور دل کے اندرونی حصے کو شفقت سے بنایا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب آخر میں دو جملے رہتے ہیں، وہ دو جملے ایک سے بڑھ کے ایک جملہ ہے۔
ساری سبحان اللہ ایک سائڈ تے کرو یار، تے انہاں دو جملے تے سبحان اللہ ہونی چاہیے. پھر پڑھوں. سر کو برکت سے، آنکھوں کو عبرت سے، کانوں کو عبرت سے، آنکھوں کو حیا سے، چہرے کو رضا سے، زبان کو ذکر سے، ہونٹوں کو تسبیح سے، سینے کو اخلاص سے، دل کو رحمت سے، اور دل کے اندرونی حصے کو شفقت سے. فرمایا وَشَعْرُهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، رسول اللہ کی زلف مبارک کو رب نے جنت کی ٹہنیوں سے بنایا ہے. لیکن بات یہی نہیں ختم ہوئی، ایک جملہ رہتا ہے ابھی. پھر ہون ساری سبحان اللہ ایک طرف کرو، اگلے جملہ سبحان اللہ ہوگی کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب سنیے، یقین جانیے بہت لطف اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. پھر پڑھنے لگا ہوں. فرمایا رأسہ من البرکہ. اب میں معنی نہیں کروں گا، معنی صرف آخری جہاں معنی کر دوں سمجھ جانا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ سبحان اللہ کہنی ہے، اور نہ بھی کروں نا آپ کو نہ بتاؤں تو معنی سن کے خود دل کرے گا کہ ہم نے سبحان اللہ یہاں کہنی ہے. فرمایا رأسہ من البرکہ وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْعِبْرَةِ وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ وَوَجْهُهُ مِنَ الرَّزَاءِ وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّكْرِ وَشَفَتَيْهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَصَدْرُهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَقَلْبُهُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَفُؤَادُهُ مِنَ الشَّفْقَةِ وَشَعْرُهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ. اگلا جملہ سنیے گا. وَرِيقُهُ مِنْ عَسَلِ الْجَنَّةِ، رسول اللہ کے لعاب دہن کو، تھوک مبارک کو جنت کے شہد سے بنایا ہے. کس سے بنایا ہے؟ تو آؤ پھر آپ خطبہ پڑھو. الحمدللہ الذی انزل احسن الکتاب علی احسن الرسول. فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے سب سے زیادہ خوبصورت کتاب، سب سے زیادہ خوبصورت پیغمبر محمد الرسول اللہ پہ اتاری ہے. کہو سبحان اللہ. ہے نا بات؟ اچھا خطبہ تو ہے لمبا، پھر مجھے جبرائیل امین کی شان سنانی پڑے گی، پھر مجھے رمضان المبارک پہ بولنا پڑے گا، پھر مجھے لغت عربی کی فضائل پہ بولنا پڑے گا. ساری باتیں ایک سائڈ پہ کرو. ایک جملہ بولوں گا فی احسن بقاع الارض، اس پہ بولنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. یہی ذوق رہے گا انشاءاللہ. سنو، رب تعالیٰ کی تعریف کس بات پہ کہ اس نے سب سے زیادہ کیا خوبصورت کتاب کس پہ اتاری؟ خوبصورت ہے. اور آگے سنیے گا کہاں اتاری؟ فی احسن بقاع الارض. رب تعالیٰ نے اگر یہ کتاب مکہ میں اتاری تو مکرمہ بنا، مدینہ میں اتاری تو منورہ بنا. لیکن میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ اس سے اگلا سٹیپ ہے. میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ اس سے اگلا سٹیپ ہے. سمجھو گے بات کو میری؟ ٹھیک ہے، سمجھو گے اور پھر سمجھ کے فوراً گہرائی میں اتر کے سبحان اللہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ سنو پھر. فرمایا سب سے احسن کتاب کو سب سے احسن رسول پہ اتارا، اور روئے زمین کی سب سے اچھی جگہوں پہ اتارا. وہ اگر مکہ ہے تو قرآن کے اترنے سے احسن. بولو، وہ اگر مکہ ہے قرآن کے اترنے سے احسن. وہ غار حرا ہے تو قرآن کے اترنے سے احسن. وہ مدینہ ہے تو قرآن کے اترنے سے. بولو بولو، مکہ احسن ہوا یا کہ نہیں؟ اور مدینہ احسن ہوا یا کہ نہیں؟ بولو، غار حرا احسن ہوئی یا کہ نہیں؟ اٹک کے لوگوں جملے کا مول پانا. جب قرآن کے اترنے سے مکہ مدینہ اور غار حرا احسن، تو پھر قرآن تو میری ماں عائشہ کے بستر پہ اترا تو میری ماں بھی سب سے احسن. ہے نا؟ لوگ منہ کھولتے ہیں اماں کے بارے میں. اگر یہ قرآن مکہ میں اترے تو احسن، بولو مدینہ میں اترے تو، اور اگر غار حرا میں اترے تو غار حرا احسن.
تو یہ قرآن تو میری ماں کے بستر پہ اترا تو میری ماں اور اس کا بستر کیوں نہ احسن ہو. کہو سبحان اللہ. سبحان. آؤ اب اماں کی شان سنانے لگ جاؤں نا ساری رات بیت جائے گی. اشاعتیوں کا ادنا سا شاگرد ہوں اور کارکن ہوں, ساری رات لگ جائے گی, لیکن ایک معنی کرتا ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ یہ معنی کروں. رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اما عائشہ کی عفت اور عظمت کو بتاتے ہوئے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اب ذرا ایک بات مرزا کے لوگوں سنو نا, بات میں بنیاد بناؤں گا کسی اور کی بات کو, میں ہوں سیدھی سیدھی باتیں کرنے والا, بھئی میں فلانی جگہ تو گل پڑھی نہیں تھے, فلانے دی سنی نہیں. اب میں بات کرنے لگا اس کی بنیاد میں کسی اور بزرگ کی بات کو بناؤں گا, لیکن نتیجہ اپنا نکالوں گا. سنو, سبحان کا معنی پاک, یہ رومال غلاظت سے پاک, یہ رومال نجاست سے پاک, یہ مسجد بھی پاک. اور جب رب کے بارے میں پاک کہا جائے تو مطلب ہے شریکوں سے پاک. لیکن مرزا کے لوگوں میں اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں. رب تعالی مولا تو نے اس مقام پہ اپنے پاک ہونے کو کیوں کہا؟ رب فرماتے ہیں میری پاکی کو دیکھنا ہے تو ذرا یوں بھی دیکھنا, میں نے نبوت کے بستر پہ جس عورت کو لٹایا بٹھایا اس کے بستر پہ قرآن اتارا, وہ بھی گناہوں سے محفوظ اور پاک کر دی ہے نا. لوگ بولتے ہیں تو بولنے رہنے دو, ٹھیک ہے نا. اب یہ دلیل ہے مولا تو پاک ہے کس سے؟ شریکوں سے. اللہ کہتے ہیں میرے پاکی کا معنی ایک اور بھی ہے. مولا کون سا تیرے پاکی کا معنی؟ اللہ کہتے ہیں میرے پاکی کا معنی یہ بھی ہے کہ میں نے عائشہ کو گناہ سے محفوظ رکھا ہے. میں نے عائشہ کو گناہ سے محفوظ رکھا. سنو مرزا کے لوگوں, خطبہ پورا ہو گیا. اس خطبے کے آخر میں ایک لاحقہ میں نے لگایا. خطبے کے آخر میں میں نے لاحقہ لگایا. وہ کون سا؟ اب سنیے گا. ساری تعریفیں کس کی؟ کس بات پہ کہ جس نے سب سے احسن کس پہ اتاری؟ بولو بولو. اور یہ قرآن مکہ میں اترے تو مکہ احسن. بولو بولو. یقین جانی ہمت نہیں ہے, بس کر دوں گا, لیکن آپ بولو گے تھوڑی دیر چلوں گا. مکہ میں اترے تو مکہ احسن, مدینہ میں اترے تو مدینہ. بولو بولو محبت سے محبت سے. مدینہ میں اترے تو مدینہ. اور اما عائشہ کے بستر پہ اترے تو اما عائشہ اور اس کا بستر بھی. اگلا جملہ سنو اور محبت سے داد دینا. یہ قرآن جس پہ اترا وہ احسن, جو لایا وہ احسن, جس جگہ پہ اترا وہ بھی احسن. اور یہ قرآن اگر معاویہ کے بارے میں بولے تو معاویہ بھی احسن ہے نا. بات سمجھے؟ پھر سناتا ہوں یار. سچ بتانا, یہ نہ دیکھو کون بیان کر رہا ہے کیا کر رہا ہے, بس یہ دیکھو دل لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا. لگا. اب سنو, فرمایا تعریفیں کس کی؟ جس نے کیا کیا. یار ہونتے مانا تسی کر لو یاد. جس نے کیا کیا, کس پہ اتارا, اور جس جگہ پہ اترا وہ کیا ہے. اور اما عائشہ کا بستر بھی, اما عائشہ خود بھی. اور پھر اگلا جملہ فقیر کی طرف سے, جہاں اترے وہ احسن, جس کے بارے میں اترے وہ احسن کیوں نہ ہو, ہے نا. اب پھر جملہ بولوں گا. اگر رسول اللہ احسن, ان کا اپنا مقام, مکہ بھی احسن, مدینہ بھی احسن, اور غار حرا بھی احسن, اور اما عائشہ کا بستر بھی احسن, اما عائشہ خود بھی احسن, تو پھر اگلا جملہ سنو نا کہ امیر معاویہ کے بارے میں اگر یہ قرآن بولتا ہے تو میرا معاویہ بھی احسن ہے نا. آئیے ایک بات سنانے لگا ہوں, اس کی تمہید پہلے میں بیان کر دوں. بلغت الحیران میری لائبریری میں موجود ہے, میں مطالعہ کر رہا تھا. بلغت الحیران میں لکھا ہے قرآن کریم کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی سے مفہوم سمجھ آتا ہے, جن کی ادائیگی سے. مثلا زلزلت الارض زلزالہ, زلزلہ یہ لفظ کی دہشت بتاتی ہے کہ زلزلہ کتنا سخت ہوتا ہے نا. بات ایک بات. فمن زحزح, زحزح
اس کی ادائیگی سے دوری کا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا. یہ تو بات تھی علماء کی. آئیے آپ کے لیے مثال دینے لگا ہوں. رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کا ذکر کیا اور کیا کہا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ. یہ میرا نا وقف دیکھنا، صرف میرے وقف کو دیکھنا. میرا وقف بتائے گا کہ یار اتنے کسی چنگی شے دا ذکر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک جوڑ سنانے والا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ پھر جس شخصیت کا ذکر کروں گا نا، جس شخصیت کا، اس سے پیار ہے تو پھر سبحان اللہ کم نہیں ہونی چاہیے. وجوہ یومئذ ناعمہ، لگتا ہے نا جنت. لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. یہ جنت کا ذکر کیا تو اس کے آخر میں جب وقف کیا نا تو ہا آتی ہے، ناعمہ. ٹھیک ہے نا، تا جو حالت وقف میں ہا بنتی ہے. ناعمہ، راضیہ، عالیہ، یہ جنت کا منظر ہے. لیکن ایک مقام اور سناؤں، وہاں بھی اللہ نے وقف اسی انداز میں کیا. فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. کس کا ذکر ہے؟ کس کا ذکر؟ امیر معاویہ کا. کاتب وحی ہیں کہ نہیں؟ بولو ہیں کہ نہیں؟ کرام بررہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، ہے نا. لکھنے والا معاویہ کاتب وحی تھے نا. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جبرائیل امین سے رسول اللہ نے مشورہ لیا، جبرائیل میں کاتب وحی کے لیے، کتابت وحی کے لیے معاویہ کو چن لوں؟ فرمایا استکتبہ فإنہ امین، چن لے، جو لکھوائے گا وہی لکھے گا، خیانت نہیں کرے گا، ہے نا. فاتعلیلیہ فإنہ امین، علت بیان کی حضرت جبرائیل امین نے کہ معاویہ امانتی ہے، جو کہو گے وہی لکھے گا. اب دیکھو ذرا، میں ربط جوڑنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے اس ربط کو ضائع نہ جاؤ. اور یہ الہامی ربط ہے، الہامی ربط ہے. سننا، وجوہ یومئذ ناعمہ، ہے نا. جنت کا ذکر فی صحف مکرمہ، وہی جوڑ لگایا، جملہ بولنے لگا ہوں. مرزا کے لوگوں، جب میں یہ پڑھتا ہوں، کیا پڑھتا ہوں؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. یہ وقف مجھے بتاتا ہے یہ کسی جنت کا ذکر. اور جس وقت میں پڑھتا ہوں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، یہ پڑھتا ہوں تو لفظ کہتے ہیں جنت ہے، وہ پڑھتا ہوں تو لفظ کہتے ہیں جنتی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہے نا. یہ پڑھتا ہوں تو لفظ کہتے ہیں جنت ہے، وہ پڑھتا ہوں وہی رنگ بنا، وہ لفظ کہتے ہیں جنتی ہے. کون جنتی ہے؟ بولو نا پھر، کون جنتی ہے؟ اب یہاں سے میں کچھ سٹارٹنگ لینے لگا ہوں ایک بات کی. ذوق بن گیا نا. ہم تو بھائی عظمت صحابہ سنانے والے ہیں، ہماری جماعت کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے، ہم ایک موضوع نہیں سب پہ بولتے ہیں. اب سنیے گا، اما عائشہ کا تقدس ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ امیر معاویہ جیسا مظلوم صحابی، کئی کلمہ گو لوگوں نے بھی ان پر تبرہ کر دی، ان کی عزت و عصمت کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ جی، مانا ربط جڑا کہ نہیں جڑا؟ وہ جنت اور یہ جنتی. اچھا، اب آگے چلیے. بڑے لوگ کہتے ہیں جی معاویہ نام ٹھیک نہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ترمذی کی روایت اما عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر الاسم الکبیر، یغیر الاسم الکبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کبھی نام ہوتا بدل دیتے. حضرت حسن کا نام حزن تھا، حزن کا معنی غم. رسول اللہ نے فرمایا اس کو بدلو، حسن رکھو. اچھا، دوسرا نام حضرت صدیق اکبر کا نام عبد الکعبہ تھا، عبداللہ رکھو. معارف القرآن میں آتا ہے کہ حضرت زینب کا نام تھا برہ، رسول اللہ نے فرمایا نام، فرمایا برہ. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، سموہا زینب، اس کا نام زینب رکھو. نام بدلے کہ نہیں بدلے؟ اب ایک دو وقف کروں گا یہاں پہ.
ایک وقف کروں تو وہ پہلا سٹیپ ہوگا، دوسرا بعد میں کروں، اور اس مقام پہ میں چاہتا ہوں، میں اپنی شان میں نہیں، امیر معاویہ کی شان میں کوئی نعرہ ہونا چاہیے کہ ہونے نال تیار ہو جو کس لانا نعرہ، میں نہیں پتا، بات سمجھی۔ اب سننا بات ذرا، رب تعالی نے رسول اللہ کو ایسا بنایا، سنیے بات سننا، رسول اللہ کو ایسا بنایا کہ آپ کوئی برا نام دیکھتے تو اسے بدل دیا کرتے ہیں۔ عبد الکعبہ سے عبداللہ ہوا یا کہ نہیں؟ نہیں، ہوا کا لفظ ایسے گونج پیدا ہونی چاہیے، عبد الکعبہ سے عبداللہ ہوا یا کہ نہیں؟ بولو، عبد الکعبہ سے عبداللہ ہوا کہ نہیں؟ اور حزن سے سہل ہوا کہ نہیں؟ بولو، اور برا سے زینب ہوا کہ نہیں؟ اگر معاویہ نام میں کوئی قباحت ہوتی تو رسول اللہ بدلتے کہ نہ بدلتے؟ اچھا جی، اللہ بزرگوں کو سلامت رکھے۔ اب جو میں نعرہ چاہتا تھا وہ اگلے جملے پہ ہے، اگلے وقف پہ ہے نعرہ، سنیے گا۔ اب میں گردان پڑھ کے آنے لگا ہوں، جب جملہ بولوں گا، اور یاد رکھنا اس وقت میری اس بات کے اندر میرے مخاطب پتہ کون ہے؟ جو علامہ بدیالوی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ذہن میں ہے، موبائل ریکارڈ ہو رہا ہے، لائیو چل رہا ہے پروگرام، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے مخاطب کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، کہ ان کو سنانے لگا ہوں۔ سنو کہ ان میں سے جو امیر معاویہ پہ باتیں کرتے ہیں، جہاں وقف کروں گا میں بس داد لینا چاہتا ہوں، اس مقام پہ داد لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سنیے گا، رسول عبد الکعبہ سے عبداللہ ہوا یا کہ نہیں؟ بولو، عبد الکعبہ سے عبداللہ ہوا یا کہ نہیں؟ حزن سے سہل ہوا یا کہ نہیں؟ برا سے زینب ہوا یا کہ نہیں؟ اور اگلی بات سنو نا، اگر معاویہ علی کا داماد ہو تو صحیح، معاویہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہو تو صحیح، معاویہ علی کا شاگرد ہو تو صحیح، لیکن معاویہ اگر سفیان کا بیٹا ہو تو صحیح نہیں ہے نا؟ وقف آگے کروں گا میں، یہ بنیاد بنا کے نا وقف آگے کرنا۔ ہوں میرا اشارہ سمجھ گئے کہ اتھے معاویہ دے معنی کیوں ٹھیک ہو جاندے ہیں، اتھے آ کے کیوں خراب ہوندا معاویہ دا معنی۔ پھر وقف کروں گا تو یہ میرے مخاطب کون ہیں؟ سب بولو، سنو، پھر سنو بات، عبد الکعبہ سے عبداللہ ہوا یا کہ نہیں؟ بولو، عبد الکعبہ سے عبداللہ ہوا یا کہ نہیں؟ حزن سے سہل ہوا کہ نہیں؟ بولو، اور آگے برا سے زینب ہوا کہ نہیں؟ علی کا داماد معاویہ ہو تو صحیح، امام جعفر صادق کا شاگرد معاویہ ہو تو، علی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد معاویہ ہو تو صحیح، لیکن سفیان کا بیٹا، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہو تو معنی ٹھیک نہیں۔ سنو جملہ سنو، معلوم ہوا اس میں معاویہ کا مسئلہ نہیں، شخصیت معاویہ کا مسئلہ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرا خیال میں کوئی لطف پتن لیا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ پھر سنی، علی کا داماد معاویہ ہو تو، اور علی کا شاگرد معاویہ ہو تو، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا شاگرد ہو تو، لیکن ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہو تو پھر معلوم ہوا اس میں معاویہ کا مسئلہ نہیں، شخصیت معاویہ سے مسئلہ ہے نا؟ بات کس سے مسئلہ ہے؟ شخصیت معاویہ۔ آؤ سنو، پھر سنو، علی معاویہ بھائی ہیں کہ نہیں؟ میں نہج البلاغہ کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں، اور میں پہلے کہہ رہا ہوں آج کل مولویوں تے بڑے فتوے لگ دیں، اسی پہلے ہی انہوں نال ہی صاف کر کے نا تو فوائد و قیود لا کے گل صاف کرنے ہیں۔ اے مدنی مسجد تواڈے مرزے چی میں اے گل سنا چکی ہاں، اے نہ کہ پرانی تقریر کی تھی، میں خود کہہ رہا میں وہ گل دوبارہ سنان لگا نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ سنو، مصنف ابن ابی شیبہ، پوچھا گیا علی امشرکون ہم، اے معاویہ دا لشکر مشرک ہے؟ فرمایا نہیں،
منافع کے؟ فرمایا نہیں. کیا ہیں؟ فرمایا ہم اخواننا بغو علینا، معاویہ ساڈا بھرا ہے، کوئی گل نہیں، گلاں ہوندیاں رہندیاں بھراواں وچ، ہے نا. کس نے بھائی کہا معاویہ کو؟ بولو بولو، کس نے بھائی کہا؟ حضرت علی نے بھائی کہا. اور اگلی بات کیا کہی؟ فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہماری جماعت سے مقتول ہوں یا ان کی جماعت سے ہوں، یہاں قاتل کو نہ دیکھو، صرف مقتولوں کو دیکھو، سارے جنتی ہیں. کہو سبحان اللہ. یہ مصنف ابن ابی شیبہ سنا رہا ہوں. لیکن اب نہج البلاغہ غالباً سب جلد نمبر اس کی 17 ہے یا 18 میں سنانے لگا ہوں، لیکن بات مضبوط ہے. حضرت علی نے فرمایا، لیکن اس کا جملہ معنی بھی نا شیخ استاد جی میں نے خود سوچ کے، بلکہ میں کہوں گا یہ الہامی معنی ہے، القاء الخیر فی القلب، معنی کروں گا دل باغ با. فرمایا ان ربنا واحد، حضرت علی نے فرمایا ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا. ہے نا، معنی کرنے لگا ہوں. معنی ایک معنی تو مشہور ہے، ہمارا رب ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری دعوت ایک، لیکن میں معنی کرنے لگا ہوں، لطف آئے گا اور مزہ لینا. فرمایا ان ربنا واحد، حضرت علی نے فرمایا میں اور علی مخلوق ہونے میں بھی ایک، کیونکہ ہمارا خالق ایک ہے نا. ونبینا واحد، میں اور معاویہ امتی ہونے میں بھی ایک، اس لیے کہ ہمارا نبی بھی ایک. ودعوتنا فی الاسلام واحد، اور میں اور علی داعی اسلام ہونے میں بھی ایک، اس لیے کہ ہمارا مذہب بھی ایک ہے. لیکن ساری تقریر ایک طرف کر دو، تسی آکھو گے ساری سبحان اللہ سائڈ تے کرائی آندا، انشاءاللہ کم آن گیا جنت وچ. لیکن اب جو معنی کروں گا نا، ایسی سبحان اللہ ہونی چاہیے اس جملے پہ جو آخری جملے کا معنی کرنے لگا ہوں، اور یہ بھی اللہ نے میرے دل میں معنی ڈالا. پھر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد سورتوں کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور سننا فرمایا ان ربنا واحد، ہم مخلوق ہونے میں بھی ایک، ہم امتی ہونے میں بھی، بولو بولو، ہم داعی اسلام ہونے میں بھی. اور اگلا جملہ حضرت علی نے فرمایا ایمان کا لیول جو مجھ علی کا ہے اسی طرح کا ایمان حضرت معاویہ کا ہے. لا نستزیدہم ولا یستزیدوننا کو میں نے یوں جمع کیا کہ ایمان کا لیول جو مجھ علی کا ہے وہی لیول حضرت معاویہ کا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.